وما أوجب لنا فيها من الطاعات وقسمه لأهلها من العطاء في يوم الجزاء إنه هو العزيز الحكيم. اللهم صل على محمد وآله واجعله أيمن يوم أحدناه وأفضل صاحب صاحبنا وخير وقت زللنا فيه واجعلنا من أرجى من مر عليه الليل والنهار من جملة خلقك. أشكرهم لما أوليت من نعمك وأقومهم بما شرعت من شرائعك وأوقفهم أما هجرت من نهيك على سائر خلقك في يوم هذا وساعة هذا ومستقر هذا. إني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت قائم بالقسط عدل في الحكم رؤوف بالعباد وأن محمدا عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك حملته رسالتك فأداها وأمرته لصلاة الجمعة لأمته فنصح الله. اللهم فصل على محمد وآله أكثر ما صليت على أحد من خلقك وأجزه أن أفضل وأكرم ما جزيت أحدا من أنبيائك عن أمته إنك أنت العزيز الحكيم. فقال الله تعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام رب الأرباب وإله كل مالوه وخالق كل مخلوق ووارث كل شيء وهو بكل شيء محيط. أنت الله لا إله إلا أنت الأحد المتوحد الفرد المتفرد وأنت الله لا إله إلا أنت الكريم المتكرم العظيم. والصلاة والسلام على محمد النبي الرحمة السيد المرسلين وعلي بن أبي طالب سيد الوصيين وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وحسن المجتبى حجة الله على الخلق أجمعين وحسين الشهيد المظلوم ووارث أمير المؤمنين وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر علم الأولين والآخرين وجعفر بن محمد الصادق الصديق والمقتدى بآبائه الصالحين وموسى بن جعفر الكاظم من أولاد النبيين وعلي بن موسى الرضا من إترة بررة المتقين ومحمد بن علي الجواد ولي المؤمنين وعلي بن محمد السراج المنير إمام الخاشئين والحسن بن علي سيد الأوصياء المنتجبين والخلف القائم المهدي المنتظر. محمد وآل محمد الحجة بعد آبائه على خلقك المودي النبي كوارث علم الماضيين من الوصيين الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. وأجل لنا اللهم ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. محمد. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. بار دیگر صلوات. اللهم صل مومنین کرام. اولاً بندہ حقیر طرف جو سے خدمت مجا ہدیہ سلامتی عرضیں وثانیاً بارگاہ رب العزت الحمد و ثنا بود اور پروردگار سے ایک دفعہ اور رسے بارگاہ مجا حاضر بکر مگا تو توفیق عنایت تھو ونے مگا تھی طرف جو رسے ہنی عظیم نعمات و صلح مجا درخواست بوئی کے واجی مگر تھی التجا بوئی کے واجی کہ پروردگار تھی معرفت تھی دین معرفت تھی اسلام معرفت کارو جب تک زندگی ہن آئندگاہ تھی بارگاہ مقدسہ مجا حاضر بوئی اصل توفیق عنایت تھے. سامعین محترم، خطبہ اول عربی مجا سے خدمت بیان بھی اور خطبہ دومی آغاز ہیں. خطبہ دومی آغاز بوئی کے جو یار بے باضابطہ
تو تقریباً عاشورہ جو 3 بوسنگ بنی امیہ وارثین طرف جو یزیدی وکلاء طرف جو مکتب آل محمدی تقریباً 5-6 عظیم شخصیاتی شہید بھی ہیں دنوں احسال ثواب کارو اور ساتھ ساتھ اسے آن ہمیشہ خدمات مجا مصروف اسو استاد محترم عباس والد گرامی وفات بن روگ شامل تھے شہداء و احسال ثواب و مومنین. ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بار دیگر صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد. صحیح خدمت مجا سورہ مبارکہ مائدہ آیت نمبر 57 تلاوت بھی اور انہیں سورہ مبارکہ مائدہ انہیں 57ویں آیت جو علاوہ کا 2 آیات تلاوت بن اور پھر جمعۃ المبارک کے انہیں خطبہ دومئی انہوں ذیل مجاد چند عرائض چند گزارشات پیش بن. پروردگار ارشاد ہیں یا ایہا الذین آمنو اے ایمان اٹیتجاک اے صاحبان ایمان لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا. اے جک خبردار خبردار اے جک کیس صحیح دین یعنی دین اسلام مزاق کلین ہزوا صحیح دین اسی ہائن مزاق کلین خبردار خبردار ولعبا کھیل کود کلین ایک بے قیمت چیز کلین صحیح دین یعنی دین اسلام. اے جک لا تتخذوا اینو ساتھ نہ بایا اینو کچھ کچھ نہ بایا اینو قرب اختیار نہ تھا من الذین اوتوا الکتاب البتہ من قبلکم والکفار سو جو یار یعنی اسلام جو یار ایکری کچھ کتاب نازل بین صاحب کتاب تو ہن لیکن صاحب کتاب بیتے باوجود صحیح دین اسی ہے دین اسلام صحیح دین ساتھ مزاق تھے یا یہ کری کافری ہیں اینو ساتھ نہ بایا اور اینو قربت عملی اور فکری طور اختیار نہ تھا اولیاء اور خصوصاً بطور سرپرست و بطور دوست نگینا شوا ای کہ صحیح دین ساتھ مزاق اور کھیل کود تھے. واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین خدا جو اور خدا معرفت حاصل تھو جا خدا خوفی حاصل تھوئی کوشش تھا اگر سو مومنی ہانے تو پس ایک حقیقی مومن کارو گنجائش کینوش اے اقوام اے ملتی کوس اسلام اسی حینن اینو کچھ بوئی گنجائش نوش یعنی آیات و مطابق اے اقوامی اے ملتی کیس اسلام دین اسلام کھیل کود سمجھاتے ہیں انہیں آیات و روشنی مجا اے تم دوست گنوئی تم سرپرست گنوئی جگہ امکان ایک خط نبیل جگہ گنجائش ایک نوش. دموئی آیت مجا لتجدن اشد الناس عداوتن تھوس یقیناً پاشت چھوٹ انے لئیجے انتہائی جگو ساتھ دشمنی اور عداوت مجا بہت شدت ساتھ تھوس پاشت نہیں شدت ادھرو جذبے دشمنی مجا للذین آمنوا اے جک کیس ایمان اٹھے خدا حقیقی معنی مجا کیس ایمان خدا اٹینن اینو ساتھی عداوت مجا ایک عروج ایک پاشت ایک عجیب و غریب شدت ایک عداوت اور دشمنی ایک پاشت کیس کینو ساتھ کیس ایمان اٹھے اینو ساتھ دشمنی کوس تھے الیہودا یہودیس والذین اشرکو یہودی جو علاوہ ایک نے مشرکن رس چونکہ یہودی اہل کتاب ہن عیسائی اہل کتاب ہن اور نگہ ایک طبقہ مشرکی ہن اہل کتاب جو علاوہ کا مشرک الگ ہن سوس پاشت نہیں صاحبان ایمان ساتھ انتہائی دشمنی اور دشمنی ہے سوس پشیکت تو حیران بات اہل اسلام ساتھ. تیسری آیت یا ایوہا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء. ہمیشہ تلاوت میں ہے صاحبان ایمان خبردار
یہود و نصارہ تو ہم سرپرست نہیں گنا، تم دوست نہیں گنا. یہود و نصارہ کچ نبا بعضهم اولیاء بعض. البتہ نہیں آپ سمجھا ایک کو دوستی ایک کو سرپرستی تھے نا حقیقی معنی مجا، لیکن سو ساتھ کے سر دوستی ایک بھائی رے ایک دکھاواک بھائی چھوٹ ایک دوکاک بھائی ری آپ سمجھا حقیقتاً ایک کو دوستی بین ایک کو سرپرستی حقیقی معنی مجا تھے، لیکن سو ساتھ کے دوستی اظہار ایک تھے، سو ساتھ کے ہمدردی کے اظہار تھے، سو کارو دوکا بھائی لہٰذا رنہیں جال مجا رنہیں دوکا مجا کو فنسا نہ تھا. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ اگر سو جو قرآن ان منشور قرآن ان اصول نظر انداز تھے مشرکی کا کافر کا یہود و نصارہ ست کچھ کوئی کوشش تھی منشور قرآنی برعکس تو ہم سرپرست قرار دوئی کوشش تھی تو نتیجہ مجا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ تو او مسلمان جو نہ بھئی بلکہ یہود و نصارہ جو بھئی. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین یقیناً پروردگار سے کرے گا کو ظلم پسند تھے تو کرے گا ظالمین و ہدایت نہ تھے. سامعین محترم 6 آیات مجا تقریباً پورن و مفہوم ایک کی یہود و نصارہ ست کچ نبا شوا، یہود و نصارہ سرپرستی قبول نہ تھا شوا، یہود و نصارہ دوستی قبول نہ تھا شوا، یہ مسلمان ست سخت دشمن ہن شوا. سو ساتھ دوستی اگر اظہار تھے تو دوکہ ہن شوا فٹ نقصان بے شوا یہود و نصارہ دوستی مکمل ان مفہوم آیات ہیں. تو بہرحال بدقسمتی انہیں کی اشے ان دور مجا بس غور ساتھ اگر ٹھگے گے تو بدقسمتی کی تو خصوصاً اسلامی جمہوریہ پاکستان مجا 70% 75% اسے اہل سنت جا رہے رن مجا گا تقریباً 30-40% ایک واضح بڑی مقدار مجا واضح بڑی تعداد ایک سے ای توم امیر المؤمنین گننس، ای توم بزرگی کلینس، ای توم سرپرستی کلینس، ای توم دین اکابر کلینس، ای اش اسی کا عرض بین کی سعودی بحرینی اماراتی تین مراکش کا تیار ہیں اور پھر ملکی کا تیار ہیں کہ قرآن مجا رنی کردار پروردگار سے واضح تھے بیان تھو سورہ مبارکہ مائدہ اور دیگر سورہ مجا. اے دشمنان اسلام و دشمن خدا اینو ساتھ دوستی کا قربت کا سرپرستی قبول تھو کی کارو عرب انی غلامی تو رنی ششت پشپی جنگ ایس صفحہ مجا کھڑا ہن ایک سے میر بے اسرائیل قبول تھم، ایک سے مسیر بے قبول تھم، ایک سے مسیر بے قبول تھم. ادھے صورتحال لیکن انہوں وقت اور پھر اسی ایک بیان کر عجیب اچاک حوصلہ بین او جاہل امریکن صدر کھن ڈونلڈ ٹرمپ ایسے جمعچو ہن یہودی جمعچو سے ایران تقریباً مشرق وسطائی تمام ملک کمک عرصہ جو اسرائیل تسلیم تھے تھلک سے تھین اور تھلک تیار بہن اور اگر اسرائیل تسلیم تھے تو انہوں خوشحالی ہوئی انہیں ملک میں جا ترقی بھئی اور ساتھ ساتھ نئی مشکلات کی ختم بین. ہاں البتہ مسئلہ فلسطین الگ تھلک ٹھوک کے مجا موقع لئیجے یار بیکی ہمارا الگ تھلک بھی تھے عرب غلامی کا اور یہودی کٹھی بے انو ڈونلڈ ٹرمپی جمعچو سے ایران کی مسئلہ کشمیر فلسطین الگ ٹھوک کے مجا اصل مددگار گئی اور عرب ممالک خصوصاً مشرق وسطائی اکثر ممالک تیار ہیں تو تین امارات سے مازیر تسلیم تھی. رس جو بات اسی 15 تاریخ مجا بحرین سے تسلیم تھی اسرائیل تین تیار ہیں مراکش جو بات امان تیاری ہی رس جو بات خود انہیں چون ارد گرد ممالکوں سے تسلیم تھرے خود سعودی عرب ایک ہی تیار ہیں وقتر آمدہ ہیں اسرائیل تسلیم تھو کی کارو کہ نمبر 1 عیاشی اللہ تعالی موقع لئیجے اسرائیل ساتھ کچاک کچ بھی تو دوسرا نرانا ایران فوبیا رس بجرین ایران افسوسات نہیں تو ایران سے سوچتے چاکتے کھائے ختم تھے ایرانی خوف اور تیسرا حقیقت میں جاری مسلمان کی مشری منافقین ہیں اسلام میں جا
در حقیقت اسلام بیڑکر تھوکی کارو ابتدا جورس ایک منصوبہ سنگس اچھا کرے جو منصوبہ سی کہ وقت بنی امیس اسلام قبول نہیں تھی اس بدر گا خندق گا پوری جنگی انہی کی ایسے انہی کی جناب مورسی نے ایسے اسلام مجبوراً سرزمین حجاز مجا اسلام مضبوط بول کر بیجائی خوف و مجا قبول تھی، لیکن جب قبول تھی تو قبول تھی تے اسلام قبول تھی تے باوجود مختلف حربوں استعمال ہو جا انی کہ منافقین سے کرے نہروان شکل مجا امیر المومنین سامنا ہوتے، کرے جنگ صفین مجا سامنا ہوتے، کرے جملہ مجا سامنا ہوتے، انی مختلف شکل مجا اسلام قبول تھے ہوتے. تو نہ یہ اسلام جو یر مخلیص سے نے تم ننگا تلوار گنی اسلام ملاورہ سے انسانیت اسلام مجبوراً اٹھے گا جناب حملے بھی ہے اور تین ایسے سامنا کے طبقاتی پشپی جنن عرب مجا غلامی شکل مجا جدید طرز غلامی توق رنے شکتر ہوئی کہ یہود و نصارہ دشمن اسلام ساتھ محبت کا دوستی اظہار تھے تو حقیقت مجا نینو اسلام ساتھ ذرہ برابر واسطہ اکنش. ایک درود بر محمد والے محمد صلی اللہ محمد والے معذرت ساتھ دور سے چگئے ایسے قومی زبان مجا. اب یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے اور ہم جتنا بھی شکر بجا لائیں خدا کے حضور کم ہیں. کس کے لیے؟ حسینیوں کے لیے. کس کے لیے؟ جو حقیقی اسلام ناب کے پیروکار ہیں ان کے لیے. کس کے لیے؟ مکتب آل محمد کے پیروکاروں کے لیے. ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آج ان دنوں میں 21ویں صدی کے اور خصوصاً 1442 کے اس اسلامی سال کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا اور ہمارے سامنے خصوصاً اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آج کے جدید طرز کے جدید یزیدیوں کو ہمارے سامنے آشکار کیا. یہ بہت بڑا فضل خدا بندی ہے. وہ جو کہہ رہے تھے کسی زمانے میں ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، پوچھا جاتا کیا آپ مسلمان نہیں ہیں؟ کیا آپ پیغمبر کو نہیں مانتے ہیں؟ کیا پیغمبر کے اہل بیت کو نہیں مانتے ہیں؟ تو کہتے تھے کیوں نہیں مانتے ہیں؟ سب سے زیادہ ماننے والے پیغمبر کے ہم ہی ہیں، اس کے آل کو ماننے والے ہم ہی ہیں. تو پھر ان کے آل پہ جو کچھ گزری تاریخ میں اس پہ آپ کیوں ماتم نہیں کرتے ہیں؟ آپ کیوں غمگین نہیں ہیں؟ تو جواب میں یہ کہتے ہیں ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے چونکہ امام حسین اس کے آل محمد کے جو شہداء ہیں وہ زندہ ہیں، ہم زندوں کی ماتم نہیں کرتے. در حقیقت جو کہہ رہے تھے دھوکے میں منافقت میں ہم زندوں کی ماتم نہیں کرتے، وہ اس لیے ماتم نہیں کرتے تھے زندوں کی بہانہ بنا کے کہ گویا وہ حقیقت میں بنی امیہ اور یزید کو حق بجانب سمجھتے تھے. اور اسی لیے خوشیاں آپ 10 محرم کے تاریخ کو دیکھیں، ان کے جو خوارج ہیں، جو ناصبی ہیں، جو بنی امیہ کے پیروکار و ہواخار ہیں، ان کے طرز عمل کو طرز فکر کو دیکھیں گے تو آپ حیران ہوں گے. شکرانے کے روزے رکھنا عاشورہ کے دن، نئے کھانے کھلانا مسلمانوں کو، یہ سب کیوں؟ اس لیے کہ وہ اندر سے اب بھی ابو سفیان کے پیروکار اور بنی امیہ اور خصوصاً معاویہ کے ہواخار ہیں. اسی لیے بہانہ کر رہے تھے ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. لیکن آج کے اس دور میں ہم جتنا بھی ہم شکر بجا لائیں کم ہے کہ پروردگار نے حق کو آشکار کیا. آج ہمیں تعجب نہیں ہو رہا ہے کہ کیسے انہوں نے کربلا برپا کیا 61 ہجری میں. آج ہمیں تعجب نہیں ہو رہا ہے وہ کیسے علی ابن ابی طالب محسن اسلام کے مد مقابل صفین میں آ گئے. آج ہمیں تعجب نہیں ہو رہا ہے نہروان میں علی کے مد مقابل قاریان قرآن اور اصحاب کیسے آ گئے. یہ آج ہمیں آشکار ہوا. آج 21ویں دور میں علم کے جو معراج کے دور میں علم اس منزل پہ پہنچا ہے اور اسی دور میں فہم و شعور کے دور میں آج اگر امیر یزید زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں تو گویا آج کا یزید زندہ ہے تو آج کا حسین بھی اس سے بہتر انداز میں زندہ ہے. یہ نہ سوچے کوئی کہ یزید تو زندہ ہے، امیر یزید تو زندہ ہے، تو پھر امیر یزید کے ساتھ ساتھ یہ تاریخ رہی ہے آدم سے لے کر خاتم تک اور قیامت تک یہ جاری ہے. موسیٰ و فرعون شبیر و یزید این دو طاقت از حیات آمد پدید. ہم تمسک رکھیں گے جب تک جان میں جان ہے، جب تک ہماری رگوں میں خون دوڑتی ہے، ہم محمد اور آل محمد کے مریں گے جئیں گے. اور تمہیں بنی امیہ اور ابو سفیان کے نسل مبارک آپ انہی کے ساتھ زندگی گزارو. ہمارے لیے حسین کافی ہے. کل کو ہم گناہگار، ہم معصیتکار،
ہم غافل، ہم کاہل، ہمارے کوتاہیوں کا ازالہ کل قیامت کے دن پیغمبر خدا اور ان کے آل فرمائیں گے، اور آپ کو پکڑنا ہوگا ابو سفیان اور معاویہ کے دامن کو پکڑنا ہوگا، آپ یزید اور معاویہ کے ساتھ جا کے نجات حاصل کریں، ہم پیغمبر اور اس کے آل کے ساتھ جا کے نجات حاصل کریں گے۔ ایک درود پڑھے بار محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ حقائق ہیں اور وہ حقائق آپ کے علم میں ہیں، پہلے بھی آپ نے مختلف ذرائع سے آپ کے علم میں آیا ہوگا۔ وہ کیا؟ ہاں، بہت سے حکومتوں نے آج یہ جو دشمنان اسلام ہیں، یہودی اسرائیل، جس کو تسلیم کرنے کے لیے صفوں میں کھڑے نظر آتے ہیں، یہ اسلام کے اندر منافق، یہ بغیرت ٹولہ، عرب بغیرت ٹولہ، غلاموں کا یہ ٹولہ، آپ کو یاد ہوگا ایک حکومت کے دور میں، یہ ہر حکومت کی بات ہے، کسی ایک حکومت کی بات نہیں ہے، انہوں نے بحرینی شہزادے جو غلام ہیں حقیقت میں، ان کی سیکورٹی اور تحفظ کے لیے پاکستانی افواج کو بھیجا گیا۔ یاد ہے آپ کو؟ بحرینی غلاموں کے منافقین کے تحفظ کے لیے، غداران اسلام کے تحفظ کے لیے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے افواج کو بھیجا گیا۔ افواج پاکستان نے ماضی میں بھی یہ بحرینی غلاموں کی حفاظت کی اور اب حال میں بھی کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں کہ صرف ماضی میں، اب بھی کر رہے ہیں، بحرینی غداران اسلام کی، بحرینی منافقین کے تحفظ کے لیے۔ اور اسی طرح سعودی عرب آج یہودیوں کے پاؤں چاٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ یہودی دست بوسی کرتے ہوئے یہود و نصارہ کے نظر آتے ہیں، ان کے تحفظ کے لیے ہمارے ایک بہت بڑے جرنیل کو بطور غلام بھیجا گیا سعودی عرب، اب بھی وہ موجود ہے۔ تو یہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس کے بنانے میں ہمارا حصہ ہے اور واضح حصہ ہے ہمارا، کوئی کم حصہ نہیں ہے۔ آبادی کے تناسب سے بہت سے زیادہ نظر آئیں گے، لیکن قربانی دینے والے 72 کی تعداد میں ہم کم ہی نظر آئیں گے۔ اور آج آپ دیکھیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے افواج کو بحرین کے تحفظ کے لیے جو غداران اسلام ہیں، منافق ہیں، سعودی عرب کے تحفظ کے لیے، امارات کے تحفظ کے لیے، دیگر مشرق وسطیٰ میں موجود عرب ممالک جو غلام ہیں ان کے تحفظ کے لیے بھیجا گیا اور اب بھی تحفظ کر رہے ہیں۔ اور ہاں جب سرزمین شام میں بنت رسول کے اس مقدس مقبرے اور قبرستان کے اوپر جب داعشیوں نے حملہ کیا، اسرائیلیوں نے حملہ کیا، امریکیوں نے حملہ کیا، برطانیہ نے حملہ کیا، تو اس کے تحفظ کے لیے ہونا تو یہ چاہیے تھا جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہے؟ یہاں سے اسلامی جمہوریہ پاکستان سے فورسز کو بھیجا جاتا، ہمارے افواج کو بنت رسول کے مرکز کے تحفظ کے لیے بھیجنا چاہیے تھا۔ آل محمد کی حرمت پامال ہو رہی تھی، تحفظ حرمت آل محمد کے لیے بھیجنا چاہیے تھا، لیکن محمد و آل محمد کے لیے یہ فوج بھیجی نہیں گئی، بلکہ ان بحرینی اور سعودی غلاموں کے تحفظ کے لیے بھیجا گیا۔ ہم اس پہ لعنت کرتے ہیں، ہم اس سوچ کی مذمت کرتے ہیں بھرپور الفاظ میں۔ آج تو کم از کم آپ لوگوں کو، ریاست کو چاہیے کہ ان غلام اور غداران اسلام کے تحفظ سے ہاتھ کھینچ کے ان ہمارے افواج کو جو ہمارے ٹیکس سے تنخواہیں ملتی ہیں، پینشن ملتا ہے، ان کو وہاں سے لانا چاہیے، بحرین سے لانا چاہیے، سعودی عرب سے واپس لانا چاہیے پاکستان میں۔ ہم نے اس کے لیے ٹیکسز نہیں دیا ہے، ہم نے اس کے لیے ان کو پارا پوسا نہیں ہے کہ اسلام کے غداروں اور منافقوں کی سیکورٹی کی جائے، ان کے تحفظ کیا جائے، ان کے حفاظت کے لیے ان کو بھیجا جائے۔ ہم کسی صورت میں راضی نہیں ہوں گے۔ ہاں، اس صورت میں یہ قطر ہو، یہ بحرین ہو، یہ سعودی عرب ہو، عرب امارات ہو، اگر وہ یہود و ہنود اور نصرانیوں کی اور دشمنان اسلام کے سے دور ہوتے ہیں، قرآنی مجید کی آیات کے روشنی میں اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں اور پھر اسلام سے وفاداری نبھانے کے لیے تیار ہیں، تو ہونی چاہیے ان کی تحفظ، ان کی سیکورٹی ہونی چاہیے۔ نہیں، اگر یہی روش باقی رہی دشمنان اسلام سے پنگے بڑھانے کی روش، تو ہم ان کے کردار پر لعنت بیچتے ہیں، ہم لعنت بیچتے آئے ہیں، آئندہ بھی جب تک جان میں جان ہے ان غداران اسلام اور منافقین کو کے اوپر ہم لعنت بیچنا، ہم اس کو تبرہ کہتے ہیں، ہم اپنی عبادت کا حصہ سمجھتے ہیں، ہمیں کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ بزرگان، جوانوں، یقیناً آج کے یہ جو حالات ہیں، یہ ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں، ہم اس کو درخور اعتنا نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ آج جو ہے یزید کے وکیل، بنی امیہ کے ہواخوار، مختلف قسم کے نعرے اس پاکستان جس کی بنیاد
لا الہ پہ رکھی گئی ہے، گلی گلی میں سڑک سڑک شاہراہوں پہ یزید کے حق میں، پلید کے حق میں نعرے لگ رہے ہیں۔ ایک حوالے سے یہ خدا کا شکر ہے کہ ان کی نجاست آشکار ہو گئی، ان کی فکر سامنے آ گئی، ان کی سوچ برملا اظہار ہوا، سامنے آیا، اور ساتھ ساتھ ہم اس پاکستان کو بنانے میں، اس کے بقا میں مکتب تشیع کا کردار ہے۔ ہم انہی کے ساتھ لڑتے آئے ہیں اور قیامت تک لڑتے رہیں گے۔ ایک درود پڑھے بار محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ محمد وآل جنہوں نے محمد و آل محمد کے وہ قبور جو سرزمین بغداد میں، سرزمین نجف و کربلا میں، سرزمین شام میں موجود ہیں، وہاں حملے کر کے، قتل و غارت گیری کر کے، صرف شام عراق نہیں بلکہ پاکستان میں آپ کے سامنے ہیں حالات 20-25 سالوں سے 30 سالوں سے۔ اب انہی منافقوں کے تحفظ کے لیے جب وہ گئے اور اب بھی موجود ہیں، ان کو تنخواہیں مل رہی ہیں، ان کو مراعات مل رہے ہیں، اور جب فرزند زہرا، فرزند پیغمبر حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے مرکز کی تحفظ کے لیے حسینی جب جوان جا کے واپس آ رہے تھے، کمال کے ریاست ادارے ہیں، پکڑ کر آج تک ہمیں غائب نظر آتے ہیں۔ وہ نہ والدین سے مل سکتے ہیں، نہ گھر والوں سے مل سکتے ہیں، نہ وطن واپس آ سکتے ہیں، نہ خیش و اقارب سے ملاقات کا موقع دے رہے ہیں۔ یہ کمال کا جناب اسلامی ملک ہے، یہ کمال کا اسلامی فکر ہے، سوچ ہے کہ آل محمد کے قبور کے تحفظ کرنے والوں کو زندانوں میں ڈالو، جیلوں میں ڈالو، اور بنی امیہ کے وارثوں کی حفاظت کرو۔ اس سوچ پہ پھر کہتا ہوں، لعنت کرتے آئے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے یہ لعنت۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، جوانوں، یہ ایک المیہ ہے اسلام میں۔ اسلام کے تن نازنین پہ خنجر گھونپنے کا یہ سلسلہ تاریخ میں یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، اور یہ کوئی تازہ کوئی واقعہ نہیں ہے، یہ ہوتا رہے گا۔ لیکن ہمیں بھی حسین کے غلام ہونے کا، آل محمد کے غلام ہونے کا مظاہرہ کرنا ہوگا، دنیا کو دکھانا ہوگا، تب ہم دنیا میں کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی سرخرو رہیں گے۔ ایک درود پڑھے بار محمد وآل محمد۔ اور ہم دست گزارش کریں گے، بس کریں، خدا را ریاست پاکستان یہ ایک خدا کی عظیم نعمت ہے، یہ پاکستان ہمارے لیے۔ میں نے گزشتہ جمعہ میں بھی عرض کیا، یہ کوئی معمولی قائد اعظم جیسی شخصیت اس پاکستان کے لیے ایک نعمت عظمیٰ، علامہ اقبال جیسے شخصیات، راجہ صاحب محمود آباد جیسے شخصیات، دیگر شخصیات، اور ان شخصیات نے ایک عظیم نعمت پاکستان، اور اس پاکستان کو اس فکر کے ساتھ نہیں چلنا چاہیے، اس کے ادارے ہمارے مضبوط ہونی چاہیے۔ لہذا ہم یہ آپ کے وساطت سے، آپ کی نمائندگی، بس کرو اب ان منافقین کی مدد کرنا، روک لو ہاتھ، بس ان غداران اسلام کی مدد کرنے سے ہاتھ کھینچ لو۔ آپ وقت آ گیا ہے کہ ہم سب سنی، شیعہ، اسماعیلی، بریلوی، جو بھی ہیں، جو بھی یہاں پر طبقات رہتے ہیں، سب مل کے وہ پاکستان جو دشمنوں کے نظروں میں کھٹک رہی ہے، اس کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور ہاں، تحفظ اس وقت کریں گے آپ ان غدار اور غلام ذہن کے انہیں شہزادوں سے ہاتھ کھینچ لو، ان کے تحفظ کے بجائے آپ پاکستان کے تحفظ کرنے کی کوشش کرو۔ ایک اور درود پڑھے بار محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں نے گزشتہ جمعے میں بھی سورہ مبارکہ اسرائیل، بنی اسرائیل کی ایک آیت تلاوت کی تھی، میں تکرار کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ، اے میرے حبیب، ہم نے وہ جو خواب آپ کو دکھلایا، جو بھی خواب آپ نے دیکھا اور ہم نے دکھلایا، الَّتِي أَرَيْنَاكَ، جو آپ نے دیکھا اور ہم نے دکھایا، إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، وہ خواب انسانوں کے لیے ایک آزمائش، ایک امتحان، وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ، اور ساتھ ساتھ انسانوں کے لیے امتحان و آزمائش بھی ہے، اور شجرہ ملعونہ کو دکھایا گیا خواب میں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا، اچھا ہماری کوئی روایت نہیں ہے اس آیت کی تفسیر میں، حضرت عائشہ سے یہ روایت نقل ہوئی ہے اس آیت کی تفسیر کے بارے میں، تفسیر در منصور، اس میں آیا ہے کہ جب ایک دن ایک رات ختمیہ مرتبت نے خواب میں دیکھا کہ مدینہ کے اس منبر پہ جو سرکار انبیاء تشریف فرما ہو کے انسانیت کو
خطاب کر رہے ہیں، انسانیت سے خطاب کر رہے ہیں، تو اسی ممبر پہ جس پہ سرور کائنات کو براجمان ہونا چاہیے اور ہوتا تھا، اس پہ خواب میں کچھ بندر اچھل کود رہے ہیں، نیچے اوپر چڑھ رہے ہیں، نیچے اتر رہے ہیں. خواب پیغمبر ہے، کوئی عام خواب نہیں ہے. اور پھر جب جاگ گئے ختمیہ مرتبہ پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہوا، تو جہاں سے آرڈر، جہاں سے حکم، جہاں سے ہدایت ملنی تھی وہاں سے ملی کہ اے میرے حبیب، یہ جو آپ نے اپنے ممبر کے اوپر بندروں کو دیکھا اچھل کودتے ہوئے، یہ ممبر آپ کے بعد آنے والے زمانوں میں اسلام کے دشمن بنی امیہ کے ملوک اور بادشاہ اسی کے اوپر چڑھیں گے. یہ اسی کی طرف اشارہ ہے. آج ہم دیکھتے ہیں یہ شجرے ملعونہ کے ہمیں کچھ پتے نظر آتے ہیں، کچھ شاخیں دنیا میں نظر آتے ہیں، پاکستان میں نظر آتے ہیں، اور یہ تعبیر ہے شجر ملعونہ. شجر ملعونہ. مغیرہ ابن شعبہ معاویہ کے ایک قریب ترین شخصیت، مغیرہ ابن شعبہ، ایک دن وہ شام کے ٹیم پہ گھر آیا. شام یعنی سرزمین شام، ملک شام کی بات ہے. وہ جب رات کے قریب، اذان کے قریب معاویہ کے دربار سے نکل کے اپنے گھر آیا، اس کا بیٹا یہ کہتا ہے جب بھی ہمارے بابا آتے تھے معاویہ کے دربار سے ہمارے پاس تو بہت خوش و خرم آتے تھے. کیوں خوش و خرم نہ ہو جب حضرت عقیل وہاں جا کے خوش ہوتے تھے. کبھی کبھار بہت سے ایسے شخصیات خوش ہوتے تھے معاویہ کے دربار جا کے، تو یہ تو ان کا وزیر تھا. مغیرہ ابن شعبہ یہ کہتا ہے اس کا بیٹا، جوان بیٹا، ایک شام کو جب میں نے اپنے بابا کو دیکھا تو وہ خوشی نظر نہیں آیا اس کے چہرے پہ، بلکہ وہ غصے میں تھے، وہ پریشان نظر آ رہے تھے. گھر میں آئے، میں نے جرأت سے مغیرہ ابن شعبہ سے پوچھا جو معاویہ کا وزیر تھا، بابا ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی، ہم سے کوئی غلطی سرزد ہوا کیا؟ آپ کیوں غصے میں ہیں؟ آپ کیوں پریشان ہیں؟ بتائیے. بابا نے کہا، مغیرہ ابن شعبہ نے یہ کہا، نہیں بیٹے آپ سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہوا، آپ سے کوئی کوتاہی نہیں. فرمانے لگے، کہنے لگے بابا تو آپ غصے میں کیوں ہیں؟ کہا اس لیے کہ میں دنیا کے خبیث ترین شخص کے پاس سے آ رہا ہوں آج. یہ کون کہہ رہا ہے؟ مغیرہ ابن شعبہ. تاریخ طبری میں ہے، دیگر ابن خلدون میں ہے کہ میں دنیا کے خبیث ترین فرد اور شخص کے پاس سے آ رہا ہوں. کیسے؟ کہا بابا آپ تو خوش ہو رہے تھے اس کے پاس جا کے، معاویہ کے پاس جا کے، آپ تو ہمیشہ خوش ہی نظر آ رہے تھے، آج کیا ہوا؟ آپ کیوں خبیث ترین فرد قرار دیتے ہیں؟ کہنے لگے، بابا یہ کہنے لگے کہ سنو، آج میں نے اسے ایک مشورہ دیا معاویہ کو. یہ مشورہ دیا، معاویہ ابن ابو سفیان بس کرو، اب ظلم کرنا رہی آیا پہ، مسلمانوں پہ ظلم کرنا بند کرو. اس لیے کہ جو آپ چاہتے تھے وہ ہو گیا. آپ مملکت اسلامیہ پہ قابض ہونا چاہتے تھے، ہو گیا. آپ بادشاہ بننا چاہتے تھے، ہو گیا، بادشاہ بن گئے. یہ تمام خطے جتنے بھی ہیں، بلکہ 2-3 بر اعظم کے اوپر حکومت تھی، وہ آپ کے دست قدرت میں آ گیا. تو آپ ظلم کرنا بند کرو، مسلمانوں پہ ستم کرنا بند کرو، یہ سلوک نہ کرو. تو اس خبیث نے یہ کہا، دیکھو سنو مغیرہ، میں کیسے ظلم بند کر سکتا ہوں، ظلم سے میں کیسے ہاتھ روک سکتا ہوں. ابھی آپ دیکھو، سب سے پہلی شخصیت آ گئی، کون؟ حضرت ابو بکر. اس کا اشارہ یہ تھا، وہ آ کے اس نے کوشش کیا جناب علی میں عدل و انصاف سے کام لوں گا اس اسلامی حکومت میں. جب اس نے عدل و انصاف سے کام لیا، آج اس کا نام لیوا کوئی نظر نہیں آتا ہے سرزمین حجاز میں. اس کے بعد دوسرا آ گیا حضرت عمر، وہ اپنے زعم میں خیال میں عدل و انصاف سے کام لینے والا تھا، وہ چلا گیا، اس کا نام لینے والا کوئی نظر نہیں آتا ہے. تیسرا آ گیا، اس نے اپنے خیال میں عدل و انصاف سے حکومت چلائی، اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. لیکن آج نہیں دیکھ رہے ہو، صبح سے شام تک 5 اوقات دنیا کے کونے کونے سے اشہد ان محمد رسول اللہ کی آوازیں آ رہی ہیں. جب تک یہ آواز ختم نہ کروں، میں ابو سفیان کے اولاد میں سے معاویہ نہیں ہو جاؤں گا، میں انہی کو ختم کر کے مجھے سکون آئے گا. یہ الفاظ سے مغیرہ نقل کر رہا کہ معاویہ کے پاس سے یہ الفاظ سن کے آ رہا ہوں. یہ محمد کے بھی دشمن، محمد کے نے جو اسلام، جو دین، جو قانون لایا، اس کا بھی دشمن یہ خبیث ترین فرد ہے. ہم بغیر کسی دلیل کے کسی کے اوپر لعنت نہیں بیچتے ہیں، ہم بغیر کسی وجہ کے ہم کسی کے اوپر لعنت نہیں بیچتے ہیں. آپ کے روایات ہیں، آپ کی تاریخ ہے، آپ کی اسی تاریخ ہے، آپ کی انہی روایات سے ہمارے سامنے آشکار ہے دشمنان اسلام کا کردار. ہم
پہلے بھی اور ہم آج بھی لعنت بیچ رہے ہیں. درود پڑھیں بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارش میرے تمام بزرگان سے، وہ جو دنیا کے خبروں سے آگاہ ہیں، وہ جو دنیا اور پھر ہمارے اسی ملک کے حالات سے آگاہ ہیں، تو جو کچھ ہوا 11 اور 12 اور 13 ستمبر کے ان ایام میں پاکستان میں، بالخصوص کراچی میں، اس کے تناظر میں الحمدللہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے کیپٹل جو اسلام آباد ہے، اس میں 12 تاریخ بروز ہفتہ کو تمام مکتب تشیع کے اکابر علماء، بزرگ علماء، جہاں دیدہ علماء، حالات پر نظر رکھنے والے تمام علماء سب جمع ہو گئے. آپ نے دیکھا ہوگا علماء و ذاکرین کانفرنس اسلام آباد، اور سب متفق ہو کے قرارداد پیش کی گئی اور مکتب تشیع کے عقائد کو سامنے رکھا گیا، اور تمام علماء نے متفقہ طور پر یہ کہا، پہلے سے بھی ہمارے علم میں تھا کہ ہم تقلید کرتے ہیں مجتہدین کی، مراجع کرام کی، چاہے وہ امام خمینی کی شخصیت، چاہے وہ رہبر معظم حفظہ اللہ کی شخصیت، چاہے آغائے سستانی متزل العالی کی شخصیت، چاہے آغائے حکیم ہو، جو بھی مجتہد ہو، متفقہ رائے ہے ہمارے مجتہدین کی کہ کسی کے بھی جو مقدسات ہیں ان کی توہین کرنا حرام ہے. اور آپ کے علم میں ہوگا اسی نگر جو کہ چین کے بارڈر کے قریب ہے، میں 10-12 سال پہلے یہی کہہ رہا تھا، خدا را آج وہ زمانہ نہیں ہے. آپ کے اٹھنے میں، آپ کے بیٹھنے میں، آپ کے لہجے میں، آپ کے کردار میں، ہمارے گفتار میں وہ نظر آنا چاہیے جو اہل بیت کا گفتار و کردار تھا، یہ نظر آنا چاہیے. میں 10-12 سال سے یہ کہتے ہوئے آ رہا ہوں. آج ہمارے فقہا کا رائے ہے، ان کا یہ فتویٰ ہے کہ کسی بھی مسلک کے، کسی بھی مذہب کے مقدسات کی توہین نہ کرے، اور توہین کرنا حرام ہے. ہاں البتہ مسلمہ مقدسات کی توہین حرام ہے. البتہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بنی امیہ کی تعریف کریں گے، فضائل بیان کریں گے. بنی امیہ پہلے بھی قابل لعنت ہیں اور اب بھی قابل لعنت ہیں. بنی امیہ کسی صورت میں مقدسات اسلام میں شمار نہیں ہوتے ہیں، چاہے وہ ابو سفیان ہو، چاہے وہ معاویہ ہو، چاہے وہ یزید ہو، چاہے وہ مروان ہو، چاہے وہ عبد الملک ہو، چاہے وہ حجاج بن یوسف ہو. جو بھی بنی امیہ سے متعلق ہے، دشمنان اسلام اور دشمن آل محمد ہے، وہ کسی صورت میں لائق تعریف نہیں ہے، وہ قابل مذمت ہیں. ایک درود پڑھے بر محمد وآل محمد. تو تمام وہ علماء انہوں نے یہ فتویٰ، مراجع کرام کے فتویٰ نقل کیا، ہمیں بتایا. بالخصوص ان بزرگ اور اکابر علماء میں سے علامہ ملک اعجاز صاحب، اور یقیناً آپ میں سے بہت سے تو نہیں کہہ سکتا ہوں، بعض اہل علم جانتے ہوں گے ان کو. علامہ حضرت ہمارے یہاں اس خطے سے کے سپوت ہیں امین شہیدی صاحب، علامہ راجہ ناصر صاحب، ناصر حسین صاحب، اور علامہ شیخ محسن علی نجفی صاحب، اور اسی طرح دیگر بہت بڑے نامور علماء ذاکرین اسلام آباد کانفرنس میں موجود تھے. اور بالخصوص میں اس شخصیت کا بھی نام لوں گا کہ قائد ملت جعفریہ، نمائندہ ولی فقی در پاکستان حضرت علامہ سید ساجد نقوی، وہ بھی موجود تھے. اور خصوصاً ان کی طرف سے سب نے اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کی. اور پھر جو نمائندہ ولی فقی ہیں ان کے جو بیان ہے میں اس کے 2 سطر میں عرض کروں گا. اور پھر حکومتی اداروں سے، پاکستان کے اداروں سے مخاطب ہو کے انہوں نے فرمایا کہ اگر نیشنل ایکشن پلان کامیاب نہیں ہوتا تو میں یہ سمجھوں گا کہ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ہم اپنا تحفظ خود کریں. آپ ہمارا تحفظ نہیں کر سکتے ہو، اور آپ ہمارے تحفظ سے عاجز ہو. تحفظ ہماری اپنی ذمہ داری ہے، ہم آپ کا تحفظ نہیں کر سکتے، اپنا تحفظ خود کرو. اور ہاں، اور جب یہ نوبت پہنچے کہ جب ہم نے اپنے تحفظ کے لیے اقدامات کیے تو پھر اس صورت میں اس پاکستان کے آسمان و زمین کا رنگ ہی بدلے گا، کچھ اور ہوگا. اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کا رنگ ہی، آسمان و زمین کا رنگ ہی
بدلے گا، اور اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کے زمین و آسمان کے رنگ بدلنے سے پہلے ذمہ دار اداروں کو ذمہ داری ادا کرنا چاہیے، اپنا فرائض ادا کرنا چاہیے قبل اس کے کہ دشمنان اسلام کو کامیابی ملے، دشمنان پاکستان کو کامیابی ملے۔ ایک اور درود پڑھے بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد۔ بہرحال ایک اور گزارش آخر میں یہ کروں گا، جو کراچی کی ریلی نکلی عظمت صحابہ کے آڑ میں بنی امیہ اور یزید کی مدح سرائی کرنے کے لیے اور اس کے حق میں نعرے لگانے کے لیے، اور لگ گئے، امیر یزید زندہ باد کے نعرے لگ گئے، وہ نعرے آپ کو مبارک، اور حسین زندہ باد ہمارے لیے مبارک، معاویہ زندہ باد آپ کو مبارک، نعرے حیدری ہمیں مبارک، حسینیت زندہ باد ہمیں مبارک، یزیدیت مرد آباد آپ کو مبارک، ہم سب کو مبارک۔ تو بہرحال ان کے چہرے، ان کی سوچ سامنے آ گئی ہے۔ ہم سب یہ حق رکھتے ہیں کہ خصوصاً کئی سالوں سے پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کا ایک مشہور ادارہ ہے رویت ہلال کمیٹی، اس رویت ہلال کمیٹی کا چیئرمین شپ بنی امیہ کے سپوت یزید کے وکالت کرنے والے مفتی منیب الرحمن، جس کو اگر یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا آج کا قاضی شرعی جس نے امام حسین کی شہادت کا قتل کا فتویٰ دیا تھا، آج کے جدید دور کا قاضی شرعی مفتی منیب الرحمن وکیل بنی امیہ اور یزید، یہ اب کسی صورت میں اہل نہیں رہا ہے یہ رویت ہلال کمیٹی کی چیئرمین شپ کے لیے۔ لہٰذا ہم سرزمین نگر جو معمولی خطہ نہیں ہے، کوئی ضلع نہیں ہے، یہ دنیا کا پرامن ترین ضلع، اور پھر ایک بڑی جو ہے بڑا ملک چین کے ساتھ راہداری کے اس مقام پہ واقع ہے، گیٹ وے ہے، اس سرزمین نگر ضلع نگر سے ہم مطالبہ کرتے ہیں آج کے جمعے سے کہ اس بنی امیہ کے وارث کو، اس یزید کے جناب علی وکیل کو، چونکہ وہ اس کی غیر جانبداری آشکار ہو گئی کہ وہ نہیں رہی، وہ جانبدار ہے، وہ دشمن اسلام کے ساتھ ہے، وہ بنی امیہ کے ساتھ ہے، وہ دشمنان اہل بیت کے ساتھ ہے، لہذا کسی بھی کربلا کے قاتل کو ہم رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین نہیں بنا سکتے ہیں۔ لہذا حکومت پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ذمہ دار ادارے اس کی مزید بے عزتی ہو کے اس کو باہر کرنے سے پہلے ہم گزارش کریں گے، مطالبہ کریں گے اس وکیل یزید کو پھر فور اس ادارے سے ہٹایا جائے۔ ایک درود پڑھے بار محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر یہ سلسلہ جو 88 کے بعد سلسلہ چلا تھا اب دوبارہ شروع ہوا، عرب امارات، آج تو یہ ہونا چاہیے تھا کراچی میں 11 12 تاریخ 13 تاریخ کو ہونا کیا چاہیے تھا، ہم سب مل کے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے جتنے بھی باسی ہیں، جتنے بھی مسالک ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی اقوام ہیں، ہمیں آج یہ کرنا چاہیے تھا پاکستان کے ہر شہر میں، ہر صوبے میں اہل سنت، اہل تشیع، اسماعیلیہ، بریلوی، دیوبندی، سلفی، اہل حدیث اور جتنے بھی مکاتب ہیں سب مل کے یہودیوں کے خلاف ریلیاں نکالنا چاہیے تھا، اسرائیل کے خلاف ہمیں سڑکوں پہ آنا چاہیے تھا، نصرانیوں کے خلاف ہمیں سڑکوں پہ آنا چاہیے تھا، دشمنان اسلام اور دشمنان پیغمبر کے خلاف ہمیں سڑکوں پہ آنا چاہیے تھا، ہمارے جلوس، ہمارے ریلیاں اس قسم کی ہونی چاہیے تھیں، لیکن خاکم بدہن بدقسمتی یہ اسلام کی بدقسمتی، مسلمانوں کی پاکستان آج بجائے اس کے کہ یہودیوں کے خلاف ریلیاں نکلتے، آج یزید اور بنی امیہ کی حمایت میں ریلیاں نکل رہی ہیں، یہ بدقسمتی ہے، یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن آج یزید زندہ باد کے ریلیاں، یزید معاویہ زندہ باد کے ریلیاں یہ کون کرا رہا ہے؟ وہ کرا رہے ہیں جو اس وقت قطار میں کھڑے ہیں اسرائیل کو قبول تسلیم کرنے کے لیے، یہودیوں کے غلامی کے خواب دیکھنے والوں کا کیا سازش ہے کہ یہاں پاکستان میں خلفشار پھیلے، سنی شیعہ ہو کے لڑے، دیگر مکاتب آپس میں دست گریبان ہوتا میں تاکہ ہمیں اسرائیل کو مضبوط ہونے میں موقع ملے، اسرائیل کے جو جتنے بھی عرب غلام ہیں ان کو تسلیم کرنے کا موقع فراہم ہو، تو ہم یہ جو آج پاکستان میں ہمیں سب کو مل کر متفق ہو کے اتفاق کے ساتھ یہ دشمن اسلام کے خلاف نکلنے کا جو موقع ملا تھا ہمیں اس کو گنوایا، اور جنہوں نے گنوایا، جو غدار نکلے وہ قابل لعنت ہیں، اور وہ
ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ میں ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کروں گا کہ یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا 88 کے بعد کا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا، ٹارگٹ کلنگ، شیعہ کشی اور ڈنکے کی چوٹ پہ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ مارنے کی، نسل کشی کی باتیں ہو رہی ہیں، ریاست تماشا دیکھنے میں مصروف ہے۔ اور کل ہی ایک عظیم فرزند ڈاکٹر غالباً حسین رضا نقوی نیشنل بینک اسلام آباد کے منیجر کو شہید کیا گیا۔ اس سے 4-5 دن پہلے 4-5 شخصیات کو شہید کیا گیا اسی عاشورہ کے جلوس کے بعد۔ تو یہ سلسلہ پھر شروع ہوا ہے، لیکن یہ ہم بتائیں گے آپ کو کیا بتاؤں، آپ سے جو میرے مخاطبین ہیں، میں ایک تاریخ کا گوشہ نقل کر کے اس پہ ہم ناراض نہیں ہیں، ہم پریشان نہیں ہیں، ہم خوش ہیں۔ ہم اس لیے خوش ہیں کہ ہم حسین کہتے ہوئے جان دے رہے ہیں، اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی؟ ہم علی کہتے ہوئے جان دے رہے ہیں، اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی؟ دیکھیں واقعہ ہرہ 62 ہجری میں ہوا، جب مدینے میں بغاوت ہوا، کس کے خلاف؟ بنی امیہ کے خلاف۔ جب مدینے کے لوگوں کو پتہ چلا کہ فرزند زہرا، فرزند پیغمبر کے ساتھ، اس کے عیال خاندان کے ساتھ کربلا میں یہ واقعہ ہوا، جب پتہ چلا تو مدینے میں انقلاب آیا۔ جب مدینے میں انقلاب آیا تو اس مدینے کے انقلاب کو روکنے کے لیے یزید نے شام سے افواج بھیجے اور اس بغاوت کو روکنے کے لیے، اور بلکہ یہ کہا کہ 3 دن تک مدینے کی ہر چیز آپ کے لیے حلال ہے، یزید نے حلال قرار دیا۔ آپ غور کریں، لیکن یزید نے یہ کہہ کے کمانڈر کو بھیجا، یزید نے یہ کہہ کے، مسلم ابن عقبہ کیا کہا؟ دیکھیں پورے مدینے آپ کے لیے حلال، 3 دن تک تاراج کر سکتے ہو، جو کر سکتے ہو کرو، لیکن ایک شخصیت سے چھیڑنا نہیں ہے۔ وہ شخصیت کون ہے؟ فرزند علی، فرزند زہرا حسین، علی ابن الحسین امام زین العابدین سے نہیں چھیڑو۔ یہ یزید کہہ رہا، اس بیمار کے بارے میں کہہ رہا، اس ضعیف کمزور ناتوان کے بارے میں کہہ رہا۔ یزید کیا مسلم ابن عقبہ سے کہہ رہا کہ تمام مدینہ آپ کے لیے حلال، لیکن علی ابن حسین زین العابدین سید السجاد سے نہیں چھیڑو۔ کیوں؟ مسلم ابن عقبہ پوچھا کیوں نہیں چھیڑوں؟ کہہ رہا کہ یہ خاندان وہ خاندان ہے جو مر کے بھی کامیاب ہیں، مر کے بھی فاتح ہیں، یہ مصیبتیں جیل کے بھی کامیاب ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جتنا چھیڑو گے اتنا ہی ہم کمزور ہوں گے۔ تجربہ حاصل ہوا تھا یزید کو شام کے خرابے میں ہی، لہٰذا اسی یزید نے کہا کہ اس سے نہیں چھیڑو۔ یہ تو سیرت سید سجاد اور زین العابدین یہ ہے کہ ہم قتل ہو جائیں گے، جتنا آج حقانیت تشیع نظر آتا ہے اس سے کئی گنا ہم مر کے شہید ہو کے ہماری حقانیت دنیا کے سامنے آئے گی۔ ہم ریلیاں نکالیں گے، اپنے آپ کو کوٹیں گے سینہ زنی، ہم جلوس نکالیں گے، اپنا سینہ کوٹیں گے، ہم کسی کو نہ گالی دیں گے، نہ ہم کسی کو جناب علی ماریں گے، نہ ہم کسی کو زحمت دیں گے، نہ ہم کسی کو تہمت لگائیں گے کسی پر۔ اگر ہم نکلیں گے ریلی کی شکل میں، اگر ہم نکلیں گے جلوس کی شکل میں، اپنے سینے زنی کرتے سینے کو کوٹتے ہوئے نکلیں گے، اپنے آپ کو زحمت دیں گے، اپنے سینوں کو سامنا کریں گے دشمن کے سامنے۔ اور ہم جب ریلی نکالتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، تو ہمارا ریلی اور پھر ہمارے جلوس جو ہوتا ہے وہ انسانیت کی تحفظ کے لیے ہوتا ہے، انسانیت کی تباہی کے لیے نہیں ہوتا ہمارا جلوس۔ مومنین، یقیناً تمام پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا، پورے پاکستان میں، سندھ میں، پنجاب میں، KPK میں، بلوچستان میں، اسکردوں میں، ہر جگہ پہ آج جمعہ کے بعد حسینیت زندہ باد، بالخصوص یزیدیت مرد آباد کے ریلیاں نکل رہی ہیں۔ یزیدیت مرد آباد، اسلام زندہ باد، حسینیت زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ ہاں، اور خصوصاً زور دینا ہے اس نعرے پہ، یزیدیت مرد آباد پہ، اور یزیدیت مرد آباد کے نعرے تمام مقامات سے آج جمعہ کے بعد۔ تو آج میری گزارش آپ سے دست یہ ہوگی کہ آج وہ وقت نہیں ہے جو عام نارمل کوئی وقت ہوتا ہے، اس قسم کا وقت نہیں ہے۔ لہٰذا علماء نے ایسے آپ نے سنا ہوگا کہ آنے والے چہلم 40 کا جو دن ہے، چہلم کا دن، وہ عام چہلم نہیں ہے، بلکہ تمام علماء نے پاکستان کے، علامہ امین شہیدی سے لے کے علامہ راجہ ناصر قائد ملت جعفریہ اور دیگر تمام علماء نے کہا ہے، اور دیگر علامہ شہنشاہ نقوی صاحب نے کہا ہے، فرمایا ان سب نے کہ آج جو اس 1442 کا جو چہلم ہوگا، ایک تاریخی چہلم ہوگا، جس میں انہوں نے کہا ہے، بزرگوں سے بھی کہا ہے، معذوروں سے بھی کہا ہے، آپ ویل چیئر پہ بیٹھ کے آپ چہلم کے جلوس میں شرکت کریں، تاکہ پتہ چلے کہ جناب علی حسینیت کس چیز کا نام ہے، حسینیت کسے کہتے ہیں، دشمن کو پتہ لگے ہماری طاقت کیا ہے۔ تو میں گزارش کروں گا، گزارش ہم چھوٹے کرے
بچھا چکتے تھوک بھی تو 10 دفعہ پارال بجننا لیکن جلوس ایدیس بوکر معذور بینس کچھ کم نتھینن تے کرے مرکز کزے بازار بینن تو نے حسین جو جناب سے بچھا زیادہ جناب علی اہم بیننا میں پھر گزارش نہیں تو کرے کر اے پاشا مسنے سوچ گا اور کوئی کہ واجہ معذور بھی بیمار بھی تو مجبوری ہیں لیکن آنے چاہے لوں گا آنے قسم جناب آشے کے ریلی بے علمدار چوک بوسنگ صرف اور صرف تقریر چھوڑ لے لیں جیک صورتحال چھوڑ لے لیں صرف اور صرف آنے نارا صاحب کی یزیدیت مردبات علمدار چوک بوسنگ بجوکین اور پورے بجوکین ہاں تو مس عرض بعد سے بار دیگر عرض تھم کہ علمدار چوک کچھین میں پھر آلو کی وانت ہمیشہ آلو کی ایوار بجنت تو نے دشمنی خلاف مکتب اہل بیت خلاف دشمنان اسلام و دشمنان اہل بیت خلاف کہ جہاد دیکھیں انہیں قسم جہاد دیکھیں آواز استغاثہ ہیں ایسے مجھا بپور نو حصہ بوئی کے واجہ ایک درود اکبر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد والے اور ہم ایک اور بھی مذمت کریں گے آج کے اس جمعے سے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا ہم سب مل کے اب مجھے یہاں اس جمعے کے خطبے سے یہ لفظ اور یہ جملہ ادا کرنا بھی مجھے مناسب نہیں لگ رہا ہے اس لیے کہ پاکستان میں یہ جو یزید کے وکلا یزید زندہ باد کے جو نعرے لگانے والے ہیں یا معاویہ کو صحابی رسول قرار دے کے اس کی وکالت کی کوششیں کرتے ہیں یہ سب کے سب مولوی ان کی ایک تو مسئلہ یہ ہے ان کی روٹی پانی کا مسئلہ ہے اور دوسرا اہم مسئلہ کتنے بڑے بڑے وکیل بنے ہیں معاویہ اور یزید کی خدا را معاویہ اور یزید کی وکالت کے بجائے آپ اپنے مسجدوں کے اندر اپنا کرتوت ٹھیک کریں بے شک آپ اپنے مسجدوں کو پاک رکھنے کی کوشش کریں جن مدارس سے آپ نے تعلیم حاصل کی ہے 5 سال 6 سال 10 سال 15 سال کیا اس مدرسے کے نصاب میں یہی ہی لکھا ہوا ہے اور آپ کو پڑھایا گیا ہے اس مدرسے کے نصاب میں کہ آپ کو اگر کبھی محراب ملے آپ کو کبھی اگر ممبر ملے آپ کو کہیں اجتماع ملے تو آپ کا مسجد اور محراب اور ممبر نجاست سے پر ہو ہم گزارش کریں گے پاکستان کے اداروں سے یہ جو کچھ مجلسوں کو داغدار کیا جا رہا مسجدوں کو یہ جو محراب کو پلید کیا جا رہا ہے یہ صرف اور صرف عام ریپ کا مسئلہ نہیں ہے عام ریپ میں تو اس کے وجوہات اسباب بھی ہو سکتے ہیں سزا بھی ملنی چاہیے لیکن یہ جو مولوی یہ جو وکیل یزید اور بنی امیہ اور ابو سفیان کے وکیل ہے ہر ایک کو مسجد کو پلید کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے حکومت کو چاہیے کہ ہر ایک چیز سے پہلے سب سے پہلے ان مولویوں کو جو مساجد عبادت خانے ہیں پروردگار کی عبادت کے مقدس مقامات ہیں یہ جو نجس کرنے پہ لگے ہوئے انہیں کو پکڑ کے قرار واقعی سزا ملنی چاہیے اور یہ ان کی صورتحال یہ ہے کہ ہمارے خلاف آل محمد کے خلاف نعرے لگنے پہ باہر نکلتے ہیں اور جو ان کے کرتوت ہیں ان کے اعمال ہیں اس پہ پوری دنیا اسلام شرمسار ہے یہ کسی نے اچھا لکھا تھا خبر دیا تھا کسی نے وہ مناسب ہے کہ میں عرض کروں اے ہمارے اہل سنت برادران ہم ایک ہی ہیں ہمارے 95-98% احکام ایک ہیں قرآن ایک ہے قبلہ ایک ہے نماز کے 98% احکام ایک ہیں احکام اسلام میں ایک ہیں بعض عقائد کے مسائل میں اختلاف ہے تو ہم اس نے جس نے دیا تھا وہ بات نقل کروں گا کہ ہمارے اہل سنت بھائی تو ہماری جان ہے آغا سستانی کا قول ہماری جان ہے اہل سنت ہماری جان تو ان سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کے بچے آپ کی بچیاں آپ کے مسجدوں میں محفوظ نہیں ہیں تو مکتب آل محمد کے نوکروں اور غلاموں کے مسجدوں اور امام بارگاہوں میں پڑھنے کے لیے بھیجو قیامت تک آپ کو حفاظت کے ساتھ آپ کی نسل واپس ملے گی ہم نے اہل بیت کے درس سے سبق لیا ہوا ہے ہم نے نصاب اہل بیت کو پڑھا ہوا ہے ہم نے حسین اور علی سے پڑھ کے چاہے وہ 1 سال پڑھا ہو چاہے اس نے 20 سال پڑھا ہو ہمارے کردار میں آپ کو لغزش نہیں ملے گی ہمارے کردار میں آپ کو کھوٹ نہیں ملے گی اگر آپ نے بیٹے اور بچیوں کو محفوظ رکھنا ہے تو پھر ہمارے امام بارگاہوں میں اور ہمارے مسجدوں میں بھیجو تاکہ آپ کے ان ان پڑھ مولویوں کا قبلہ بھی درست ہوگا آپ کے ان جاہل مولویوں کا قبلہ بھی صحیح سمت کی طرف نکلے گا میرے بزرگوں بہرحال یہ دنیا کے حالات یہ پاکستان کے حالات اور ہمیں آج کے اس دور میں دنیا کے حالات سے باخبر رہنا پاکستان کے حالات سے باخبر رہنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہاں تشیع کی طاقت یہ ہے کہ ہاں حق ہونا حق پہ ہونا سب سے بڑی طاقت ہے حق پہ ہونا اب کبھی دیکھا ہوگا گھر میں اگر 2-3 بھائی ہیں اگر کسی غلطی پہ
باپ اگر ایک چھوٹے سے کو مارے تو وہ ساتھ والا بیٹا باپ کی حمایت نہیں کرے گا، اپنے اسے جو مار کھا رہا ہے، جس کو پیٹا جاتا ہے، اس بھائی کی ہی حمایت میں کھڑا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مظلومیت ایک حق ہے، اور مظلومیت کے خلاف کھڑا ہونا فطری ہے، عقلی ہے، یہ خود ساختہ نہیں ہے۔ لہذا تشیع کی طاقت حق پہ ہونا، تشیع کی تاریخ ہماری صحیح تاریخ ہونا، تشیع کی طاقت مظلومیت ہے۔ مظلومیت کے اندر جو طاقت ہے وہ ظلم میں کبھی بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ ظلم مٹ کے رہے گا، مظلوم ابھر کے رہے گا دنیا میں۔ اسی لیے تو ہمارا نعرہ ہے، مظلوم کی طاقت ہے آزاداری شبیر، ظالم سے بغاوت ہے آزاداری شبیر۔ آؤ دنیا کے تیروں گولیوں شیعہ کے سینے تیار ہیں ہمیں مارنے کے لیے، لیکن جتنا ہمیں مارو گے، یہ کربلا کا فیصلہ ہے، یہ آل محمد کا شہداء کربلا کا فیصلہ ہے، جتنا آپ مارتے جاؤ گے ہم اپنا کردار دکھاتے رہیں گے، ہم دنیا میں سرخرو ہوتے رہیں گے۔ ایک اور درود پڑھے بر محمد والے محمد۔ ایک آخری گزارش یہ ہے کہ ہم نے خبروں میں یہ ہے کہ آج خصوصاً 18 ستمبر 4 یا 5 بجے اسلام آباد میں اس بے آئین دھرتی کے حوالے سے ذمہ دار افراد، ذمہ دار ادارے بیٹھنے والے ہیں۔ آپ اس کو آئینی حقوق کہو، یہ تو مجھے بعید لگتا ہے۔ اتنا کہہ سکتے ہیں آپ کہ سینٹ اور قومی اسمبلی میں نمائندگی کے لیے پہلے بھی کئی دفعہ بیٹھے ہیں، اسی طرح ہی آج کا بیٹھنا بھی ایک بیٹھنا ہے۔ خدا کرے وہ انصاف سے کام لے، عدل سے کام لے۔ آج جو نشست ہوگی وفاقی پارٹیوں کا جی بی کے سینٹ اور قومی اسمبلی میں حقوق دینے کے حوالے سے، خدا ان کو توفیق دے، ان کو کامیاب کرے کہ ہمارے مظلومین کا ازالہ کریں آج کے دن۔ اور ہاں، اگر صرف آئندہ انتخابات میں ٹرکانا ہے تو پھر یہ 21ویں صدی ہے، وہ زمانہ اور تھا، یہ زمانہ اور ہے، یہ 21ویں صدی ہے۔ سن لو، پاکستان کے ذمہ دار ادارے جو بھی ہو سن لو، اگر آپ ٹرکا کے ووٹ کے لیے یہ حربے استعمال کر رہے ہیں تو یہ حربے ہم نے بہت دیکھا ماضی میں، اب یہ حربے نہیں چلیں گے۔ اگر آپ کو کامیابی ہی کامیابی چاہیے، کسی کی طرح آپ کو بھی کامیابی چاہیے، تو پھر انتخابات سے پہلے یا تو آئینی حقوق یا تو پھر سینٹ اور قومی اسمبلی میں اس دھرتی کے سپوتوں کو نشستیں ملنے چاہیے، حقوق ملنے چاہیے۔ اور اگر آپ ایسا کرو گے تو یہ علاقہ آپ کا ہے، ہم سب آپ کے ہیں۔ نہیں اگر ٹرکانا ہے تو پھر ہم نے جس طرح دوسروں کو جناب علی یتیم بنایا ہے تاریخ میں، اسی طرح آپ بھی یتیمی کی زندگی گزاریں گے، سیاسی یتیم کی زندگی گزاریں گے۔ اس لیے آج ہم گزارش کریں گے، ہمارا مطالبہ ہوگا، یہ ایک موقع ہے تو آپ سنجیدگی سے بیٹھیں، اور بیٹھنے والے ہیں تو سنجیدگی سے غور کریں کہ 73 سالوں سے آپ نے ہمیں ٹرکایا ہے، ہم نے محروم رکھا ہے۔ امید ہے آج کے دن ہمارے لیے نیک شگون ہوگا، اور آج کے دن ہمارے لیے اچھا پیغام اسلام آباد کی طرف سے ملے گی، اور اگر ملے گی تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم ساتھ اس پاکستان کے تحفظ کریں گے۔ ایک اور درود پڑھے بر محمد وال محمد۔ بہرحال میں اس حوالے سے کہ آئینی حقوق کے حوالے سے بہت سے باتیں تھیں، لیکن چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے اس لیے اچاک کی اسٹ غور فکر مجا بوئی کے واجی کہ ہر ایک دیز مگت ہے تقدیر بدل بینن مگت ہے حوالاج فیصلہ تھو کہ طاقت مگر تو کچھ نوش یا سے نوش کونوں کو بین بدل کم از کم فیصلہ بدل تھو دوبائے تو کونوں جب فیصلہ ایک بینن ایسے کہ نظر بوئی کے واجی اے بھی تو مگر تو کامیاب ہو تو خداوند متعال سے بے پورن اتفاق اتحاد یک رنگی ساتھ زندگی گزارا تھی توفیق عنایت ہو دعا تھون اس پروردگار سے قومی اور ملی حقوق کارو شانہ بشانہ یا ایک توفیق عنایت ہو پروردگار عالم سے ان دور مجا اسلام خلاف انسانیت خلاف آل محمد خلاف کئی طاقتی ابرا بے سامنا وطن پروردگار سے یارگا ناکام تھون اور آئندہ کا ناکام منامرات ہو اور دعا تھون اس پروردگار اب حق آل محمد کچاک اسے جلی گئے تو گا جدے لے ان دنیا مجا تشیعی حقانیت آشکار تھے انہوں پروردگارا اے بے آئندہ کا تشیعی حقانیت برملا آشکار تھے رب العزت اور پھر ساتھ ساتھ دنیا مجا ان جرم مجا
علی ساتھ محبت جرم مجا، آل محمد ساتھ محبت جرم مجا، بالخصوص سرزمین یمن اور خصوص ساتھ ساتھ کشمیر فلسطین مجا کئی صورتحال لیکن بحق آل محمد پروردگار سے اے مظلومین اور مقابلت ہو اور صبر توفیق عنایت ہو، اور عالمی دشمن کے اسلام اور آل محمد دشمن ہن نیست و نابود ہو، اور کچاک مومنین مومنات آن تشریف فرماہن بحق آل محمد پروردگار سے رنی تمام مشکلات آسان تھو، اور بالخصوص علمی میدان مجا اسی ڈار ہے، اسی دیجار ہے، دار ہے، انا وقتر جہاد مجا مصروف عمران پروردگار سے بحق آل محمد علمی جہاد مجا کامیاب و سرفراز تھو، رب العزت سے گزشتہ جمعہ جو انا جمعہ بوسنگ رسے عظیم نعمات جو مستفید بوجا پھر بیگا او ذات امشی کوتاہی کمزوری گناہ اصل جو سرزد بین پروردگار بحق آل محمد اسی کوتاہی نظر انداز تھے لشت قیامت دیزر آل محمد ساتھ علیہ حمد سایہ مجا ہم نشین و ہم سفر بک توفیق عنایت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔